اور آخری بات یہ ہے کہ اس سامان کو خریدتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ پروڈکٹ، یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں یہ اسرائیلی تو نہیں ہے۔ اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آج پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، مسلمان اپنی حد تک، اگر کوئی عام آدمی ہے تو وہ اپنی حد تک یہ بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات نہ خریدی جائیں، اسرائیلی چیزیں نہ خریدی جائیں۔ آپ کے خریدنے سے، آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے وہ لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج رمضان آ رہا ہے، ہم اچھے طریقے سے سحری بھی کریں گے، افطاری بھی کریں گے اور خوشی کے موقع پر خوشیاں بھی منائیں گے، لیکن فلسطین کے اور وہاں غزہ کے حالات اٹھا کے دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ فریاد کریں تو کس سے کریں؟ ہم یہ بات سمجھائیں تو کس سے؟ آج ہم ان کے حق میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، تو بس یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے ملک کے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ ہم اگر حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جناب آپ ہی کچھ کر لیں، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اداروں کے خلاف ہیں، اور اگر میں یہاں کوئی بات کروں گا تو یہاں جمعہ بھی پورا نہیں ہوگا، وہ بلیک ڈالوں والے یہاں کھڑے ہوں گے اور آپ میں سے کوئی چھڑوائے گا بھی نہیں، کیونکہ چھڑوانے کی ہمت نہیں ہے نا بھی۔ میرے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو ایمان کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے، وہ جرأت کا مظاہرہ کرے اور اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اور اگر اس کے ایمان کا معیار یہ نہیں ہے تو پھر وہ زبان سے اسے روکے، اور اگر اس کا ایمان اسے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس کے ایمان کا معیار یہ بھی نہیں ہے، تو پھر کم از کم اسے اپنے دل میں برا سمجھے۔ تو آج ہمارے ایمان کا معیار یہ بن چکا ہے کہ ہم باطل کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہی کر سکتے ہیں کہ ساری قوم مل کے مطالبہ کرے حافظ صاحب سے کہ جناب ساری قوم نو کٹھیاں کرو، پھر اسرائیل کے خلاف بد دعا کر۔ بھئی جب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر بد دعا ہی کر لو۔